بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حدیث کعب کی خوبی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اقرأ معی هذه القطعة الصغيرة التي اقتبسها من حديثه الطويل وهو يحكي ما أحاط بهذه الغزوة العظيمة من ظروف وأجواء ويصور تلك الحالة النفيسة التي تخلف فيها عن هذه الغزوة ومن تابه من التردد ولم يكن التخلف عن الغزوات من سيرته وعادته وتمتع بما احتوت عليه هذه القطعة من القوة والجمال وصدق التصوير وبراعة التعبير۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ میرے ساتھ آپ یہ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھیں جو کہ میں نے اس لمبی حدیث سے اخذ کیا ہے، اور وہ حکایت کرتے ہیں اس حالات اور فضا کا جس نے اس عظیم غزوے کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا تھا، اور وہ منظر کشی کرتے ہیں اس نفسانی حالت کی جس نفسانی حالت میں وہ اس غزوے میں پیچھے رہ گئے تھے اور جو ان کو تردد لاحق ہوا تھا، اور غزوات سے پیچھے رہنا ان کی سیرت اور عادت میں سے نہیں تھا۔ حدیث کا یہ والا ٹکڑا جس طاقت، خوبصورتی اور واقعے کی سچی تصویر اور کامل تعبیر پر مشتمل ہے، اس کو پڑھ کر آپ فائدہ حاصل کریں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، قطع، یہ ٹکڑے کو کہا جاتا ہے قطع یقطع قطعا، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ٹکڑے کرنا، اسی سے یہ لفظ ہے قطع۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، صغیرہ، صغورہ یصغر، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ہونا، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اقتبسھا، اقتبس یقتبس، باب اس کا آتا ہے افتعال، اقتباس کہتے ہیں آگ کا شعلہ لینا، اور اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی طویل عبارت سے کوئی چھوٹا سا ٹکڑا اخذ کرنا، اس کو بھی اقتباس کہا جاتا ہے، اسی سے یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، احاطہ، احاطہ یحیط احاطۃ، گھیرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، الغزوہ، غزا یغزو غزوا، اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ لڑنا، اور غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفس شرکت کی ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، ظروف، یہ ظرف کی جمع ہے، برتن کو کہا جاتا ہے۔ اجوا، یہ جو کی جمع ہے، فضا کو کہا جاتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو ہوا کا ایک ٹکڑا ہے یا ہوا کا ایک میدان ہے، اس کو جو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، نفسیہ، یہ نفس کی جانب منسوب ہے، یعنی نفسانی حالت۔ تخلف یتخلف تخلفاً، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، اسی سے یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، انتابہ، انتابہ ینتاب انتیاب، باب اس کا آتا ہے افتعال اور اس کا مطلب ہوتا ہے لاحق ہونا اور لگاتار آنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، تردد، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شک کے اندر مبتلا ہونا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، تخلف، یہ بھی باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، تمتع، یہ امر کا صیغہ ہے، تمتع یتمتع تمتعا، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، مطلب ہے کہ فائدہ حاصل کرنا، اور تم فائدہ حاصل کر لو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، احتوت، احتویت تھا، اس کے بعد پھر قانون لگا اور احتوت ہو گیا۔ دیکھیں، باب افتعال کا یہ لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حاوی ہونا اور مشتمل ہونا، ماضی کا یہ صیغہ ہے۔ قوت، طاقت کو کہا جاتا ہے، جمال، خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، جمال کا باب کروم آتا ہے، جمل یجمل جمالا، خوبصورت ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، برات، برات کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، برع یبرع براعتن، کمال والا ہونا، فضیلت والا ہونا، تو یہی اس کا معنی ہے، کمال اور فضیلت۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں، گزشتہ سبق کے اندر بھی جیسی والی بات گزری ہے کہ حضرت نے یہ بتایا تھا کہ جو اصلی ادب احادیث نبویہ کی کتابوں کے اندر اور اسی طریقے سے سیرت کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، یہ مصنوعی اور بناوٹی ادب سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ پھر حضرت نے اس کی مثال کے طور پہ ایک حدیث کے بارے میں ذکر کیا تھا، کعب بن مالک کی جو حدیث تھی جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ ساری کی ساری بات میں نے گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے کر دی ہے۔ آج کے سبق میں حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایک لمبی اور طویل حدیث ہے، میں نے اس میں سے ایک ٹکڑا لیا ہے۔ آپ اس ٹکڑے کو جب آپ پڑھیں گے، اس کا جب آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جو اصلی اور فطری ادب ہے وہ کس طرح اس حدیث کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، میرے ساتھ یہ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھو جو کہ میں نے اس لمبی اور طویل حدیث سے اخذ کیا ہے، اور یہ جو ٹکڑا ہے یہ حکایت کرتا ہے کہ جو فضا اور ہوا جو اس وقت قائم تھی، جس نے اس پورے غزوے کو گھیرے ہوئے لیے ہوئے تھا، یہ جو ٹکڑا ہے اس کی صحیح طریقے سے منظر کشی کرتا ہے، اور اس نفسانی حالت کو بھی بہت اچھے طریقے سے ذکر کرتا ہے جس نفسانی حالت کی وجہ سے حضرت کعب جو تھے وہ اس غزوے میں پیچھے رہ گئے تھے، اور جو ان کو تردد لاحق ہوا تھا، اور یہ جو غزوے سے پیچھے رہ چکے تھے، یہ ان کی کوئی سیرت اور عادت نہیں تھی،
ایسا نہیں تھا کہ جب بھی غزوہ ہوتا تھا حضرت کعب اس غزوے سے پیچھے ہی رہ جاتے تھے، بلکہ بس وہ ایک موقع آیا تھا جس وقت حضرت کعب جو تھے سستی کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تخلف یعنی غزوات سے پیچھے رہ جانا تھا، یہ حضرت کی عادت اور سیرت میں سے نہیں تھا۔ پھر اس ٹکڑے کے اندر جو ادبی طاقت، خوبصورتی اور واقعے کی سچی تعبیر اور کامل جو تفسیر کی گئی ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا اور بہت آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے جو واقعہ آپ اس کا ملاحظہ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اصلی اور حقیقی ادب ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب وہ ٹکڑا کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اس اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔